ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام یعنی ایام العشر. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه ابو داود وصححه الالبانی. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر، بعض دنوں کو بعض دنوں پر، بعض گھنٹوں کو بعض گھنٹوں پر فضیلت دی. سب دن بھی برابر نہیں، سب گھنٹے بھی برابر نہیں، سب مہینے بھی برابر نہیں. اور یہ مبارک مہینہ جو محرم مہینوں میں سے ہی جو ذی القعدہ اور ذی الحجہ، میں آج ذی الحجہ کی بات کرتا ہوں. یہ ذی الحجہ بھی محرم مہینے میں شامل ہے. 4 مہینے محرم مہینے ہیں، ان میں یہ ذی الحجہ بھی محرم مہینے ہیں. اور اس مبارک مہینے میں ایک عظیم فریضہ جو ارکان اسلام میں 5واں رکن ہے، حج بیت اللہ الحرام، بھی اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے. اور اس مہینے کی 8 سے لے کر 13 تک حج کے ایام ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کے 10 دنوں کے لیے بڑی فضیلت دی. لوگ حج کرتے ہیں، پیسہ خرچتے ہیں، لیکن سب لوگوں کو یہ تو میسر نہیں ہے. کوئی کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے. جو نہ کرنے والوں کے لیے بھی یہ ایک عظیم پیکیج ہے، بہترین پیکیج ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من ایام العمل صالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام یعنی ایام العشر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جتنے ایام ہیں، جتنے دن ہیں، جتنے مہینے ہیں، ان تمام مہینوں میں یہ 10 دن، یہ 10 راتیں جن کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ یہی ذی الحجہ کے 1 سے لے کر 10 تک ہے، عید تک. ان دنوں کی جو اعمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقی دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے. جو عمل اللہ کو پسند ہو اور ہم کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ کتنا دے سکتا ہے. اور یہ دن اور یہ ایام ایسے گزر جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے کھانا بھی بھول جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کام کر کر کے اپنا کھانا پینا بھی بھول جاتا ہے. عبادت تو چھوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندگی تو چھوڑو، اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. تو یہ وقت یاد بہت کم ہی لوگ رکھتے ہیں. اگر یاد رکھنے والوں کے لیے یہ 10 ایام، یہ 10 دن بہت فضیلت والی دن ہے، جس میں روزہ رکھ لے، ذکر و اذکار کر لے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، کم سے کم اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر لے. یہ بھی کم ہے. فرض نماز کو کم سے کم ان 10 دنوں میں 5 نمازیں سنتوں کے ساتھ پڑھ لے. سنت بھی نہ چھوڑے، کوئی بھی جو رواتب ہے وہ نہ چھوڑے، اور ان نمازوں کو کم سے کم جماعت کے ساتھ ادا کر لے. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے ان 10 دنوں میں، اور یہ جہاد سے بھی افضل کہا، ولل جہاد یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ. کیا یہ ان 10 دنوں کی جو اعمال ہے وہ جہاد سے بھی افضل نہیں ہے؟ جہاد ان سے افضل نہیں ہے؟ تو فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی ان اعمال کی نسبت افضل نہیں ہے. الا مگر رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من ذلك شيء. ہاں، وہ آدمی جو مال اور اپنی جان کے ساتھ گیا اور کوئی چیز واپس نہیں آیا، شہید ہو گیا، وہ آدمی ان دنوں کے اعمال سے اس کا یہ عمل افضل ہو سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے یہ دن ایسے ہی ختم ہونا ہے. ہم اس سے بہتر ہے کہ ہم اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر اس دنوں میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے.
اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان بابرکت ایام میں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.